الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابوذر سلمان نیازی صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیس ایک اتنا مضبوط کیس ہے کیونکہ 2018 میں ایک واضح فیصلہ آ چکا ہے، اور جس طرح انہوں نے تشہیر کی ہے اپنی اور اپنے والد صاحب کی، محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا وتیرہ شروع سے رہا ہے۔ صوبے کے تو یہ حالات ہیں اس وقت کہ 70 کروڑ روپے کے آپ کے میو ہاسپٹل اور یہ نادہندہ ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو محترمہ ادھر گئی ہیں اور وہاں پہ وہی فوٹو سیشن کرتی رہی ہیں، تو ان کو اس وقت وہاں پہ دوائیوں کی سپلائی نہیں ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ رمضان بازار میں جو مارکیٹ میں اس وقت چینی اور ضرورت جو اشیاء ہیں روز مرہ کی ضرورت کی، وہ اس وقت آپ خود دیکھ لیں کہ ان کی کہاں تک پہنچ چکی ہے قیمتیں۔ کیا انہوں نے کوئی قابل عمل وہاں پہ کوئی اقدام اٹھایا ہے سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ، ان کے اسٹیک ہولڈرز پہ، ان کی خواتین پہ، ان پہ صرف یہ اپنا ظلم اور جبر اور فسطائیت طاری کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی کل ہمارے سینیٹر، جو کہ آپ خود دیکھیں کہ سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے ادھر گئے اور ان کے ساتھ نامعلوم افراد جن کا آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے وہ گئے اور انہوں نے وہاں سے سینیٹر کو اٹھا لیا ڈیورنگ دا سیشن۔ یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ سیشن کے لیے ان کو چیئرمین یا اسپیکر سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انہوں نے 60 صفحات کا یہ اشتہار نامہ اور جس طرح انہوں نے ٹی وی پہ اور 3 منٹ اور 40 سیکنڈ کا اس کا ایک ویڈیو کلپ آ رہا ہے اس کی تعریف کا، ان میں خود نمائی کا اتنا شوق ہے بیکاز ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور ٹک ٹاکر یہ صرف بنا رہے ہیں 12.5 کروڑ عوام کو ٹک ٹاک پہ چلا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ صوبے میں اس وقت امن و امان ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ منصور علی خان صاحب گئے مال روڈ اور ہال روڈ پہ 3 دن پہلے، ہفتہ پہلے انہوں نے ایک پروگرام کیا، وہاں پہ مہنگائی کی کیا حالت ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 7% مہنگائی انکریز ہوئی ہے۔ اسی ہائی کورٹ کے سامنے آپ کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق 5% کرمنل ریٹ بڑھے ہیں، اور ہر 15 منٹ بعد جو خواتین کو ریڈ لائن یہ کہتی تھی یہ چیف منسٹر، ہر 15 منٹ بعد، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں یہی یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے، ہر 15 منٹ بعد ایک خاتون سے زیادتی ہو رہی ہے، بچوں کے اور خواتین کے ریپس کے کیسز بڑھے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اس صوبے میں امن و امان ہے؟ چچا بھتیجی کی گورنمنٹ آئی، تیسری نسل جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے جس طرح یہ اشتہارات اور انہوں نے خود نمائی کا سلسلہ شروع کیا ہے، ڈیفینس اور گلبرگ جیسے پوش ایریاز میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں پینافلیکسز لگائے ہوئے ہیں، بل بورڈز لگائے ہوئے ہیں۔ ستھرا پنجاب 3 ارب 80 کروڑ روپے کا انہوں نے ستھرا پنجاب کو کچرا پنجاب بنا دیا۔ آپ کے نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، صرف بیوروکریسی کو پیسہ کھانے اور اپنی کمیشن کھانے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو پیکا ایکٹ اور ڈیفیمیشن کا کیس ہے وہ انہی پہ بنتا ہے، کیونکہ جھوٹ تو یہ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بول رہے ہیں مین اسٹیک ہولڈر عوام کے ساتھ، کیونکہ یہ ملک کس کا ہے، اس جو پیسہ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اس کی مالک یہ عوام ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے۔ اس کو یہ اپنی تصویروں پہ اور اپنی خود نمائی پہ نہیں یہ ضائع کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کو پرسو کریں گے، اور کل جو واقعہ ڈیالہ جیل میں ہوا میں اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کل ادھر ہمیں بلایا گیا اور عدالت کی طرف سے مکمل طور پر اشورنس دی گئی، سپرنٹینڈنٹ جیل نے عدالت کو دی کہ یہ ملاقات ہوگی، لیکن ہمیں کل پھر نہیں ملنے دیا گیا۔ دیکھیں یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں؟ ایک قیدی، ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کا سربراہ جو اندر بیٹھے ہیں، جن پہ ناجائز مقدمات ہیں،